بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عزیزو، میں محمد افتخار آپ کے اپنے چینل ہسٹری اینڈ سٹوریز میں حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت جاری ہے اور کس نمبر کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کی حفاظت اور نگہبانی کرتے ہوئے یہ رات پوری کی۔ صبح ہوئی تو حضرت عبیدہ بن جراح نے باشندگان بیلبک کے نام خط لکھا۔ خط کچھ یوں لکھا گیا تھا جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں جو ان کی فوج تھی ان کو اس طرح وہ خط میں لکھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے مومنین بندوں کو کافروں کے لشکر پر غلبہ دے کر ان کے لیے شہروں کو فتح کر دیا اور گمراہوں اور فسادیوں کو ذلیل کر کے بھگا دیا۔ ہمارا یہ خط دراصل ایک معذرت نامہ ہے جو اس لیے روانہ کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے چھوٹوں اور بڑوں کو پہلے ہی سے اطلاع دے دیں، کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ ہمارے دین میں ظلم اور بے وفائی نہیں بتلائی گئی، اور نہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ غدار اور بے وفائی کر کے تمہارے ساتھ خواہ لڑ پڑیں تا وقت کہ تمہارا اندیہ اچھی طرح نہ معلوم کر لیں۔ لہذا اگر تم دیگر اہل شہر کی طرح صلح اور امان میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ہم تم سے مصالحت کر لیں گے، اور اگر ہماری ذمہ داری میں آنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی ذمہ داری میں لے لیں گے، اور اگر ان باتوں سے انکار کر رہے ہو تو پھر ہمارا تمہارا فیصلہ جنگ کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت شریفہ کو لکھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی تحقیق کی گئی ہے ہم پر اس امر کی کہ اس شخص پر عذاب ہے جس نے تکذیب کی اور پیٹھ پھیری، اس کا جواب جلد تحریر کیا جائے والسلام۔ اسے ملفوف کر کے آپ نے ایک معاہدے کے سپرد کیا اور فرمایا کہ باشندگان بیلبک سے اس کا جواب لے کر آئے۔ اس معاوضوں میں بیت المال سے 20 درہم عطا کیے جائیں گے، کیونکہ میں کسی سے بغیر بخشش دے کوئی کام نہیں لیتا۔ یہ معاہدی اس خط کو لے کر شہر پناہ کے پاس آیا اور ان کی زبان میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں ان عربوں کا قاصد ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے ادھر سے ایک رسی لٹکا دی اور اس نے اس کو جس وقت اپنی کمر سے باندھ لیا تو رسی کو اوپر کھینچ لیا گیا۔ رومی اسے ہربیس کے پاس لے گئے، اس نے اسے سلام پیش کیا اور خط پیش کیا۔ ہربیس نے اپنی فوج کے تمام سردار اور فنون حرب مہروں کو جمع کر کے سنانا شروع کیا۔ سفیان بن خزرجہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت خزرجہ بن عوف بن مازن سے جو شام کی فتوحات میں برابر موجود رہے ہیں دریافت کیا ہے کہ جب وہ خط عربی زبان میں تھا تو ہربیس نے اسے کیوں کر پڑھ لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، بات اصل یہ ہے کہ حضرت عبیدہ بن جراح نے ایک نصرانی شخص کو جس کا نام غالباً ہرمس بن کورک یا شاید جرجس تھا، واللہ عالم بالصواب، شام سے بلا کر اپنے کاتب مقرر کر لیا تھا کہ ہمیشہ اہل روم کے نام آپ اسی سے خط لکھوایا کرتے تھے۔ بہرحال ہربیس نے اپنی قوم کے سامنے اس خط کو پڑھ کر ان کا مشورہ طلب کیا اور رائے دریافت کی۔ اہل مشورہ میں سے ایک سردار نے کہا، میری رائے میں ہمیں عربوں سے نہ لڑنا چاہیے، کیونکہ ہم ان کے مقابلہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اگر ہم نے ان سے مصالحت کر لی تو یاد رکھیے ارکا، تدمر، حوران، بصرہ اور دمشق والوں کی طرح ہم بھی امن، فراخی اور فارغ البالی کی زندگی بسر کرنے لگیں گے اور کسی طرح کا خوف باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان سے لڑائی مول لے لی اور جنگ کی آگ میں کود پڑے تو پھر ہمارے بہترین آدمی مارے جائیں گے، بچے غلام بنیں گے اور عورتیں قید ہو جائیں گی۔ اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ لڑائی سے صلح ہی بہتر ہے۔ ہربیس یہ سن کر کہنے لگا کہ مسیح علیہ السلام تجھ پر رحم نہ کریں، میں نے تیرے سے زیادہ بزدل نہیں دیکھا۔ مجھے تیرے اوپر سخت افسوس ہے کہ بھلا تو نے کیا سوچ کر ہمیں کہہ دیا کہ ہم اپنے آپ کو ان اوباش عربوں کے سپرد کر دیں، خصوصاً جب میں بذات خود ان کی زور آزمائی، جنگ اور میدان میں ان کا حرب و ضرب دیکھ چکا ہوں۔ میں نے ان کے محض میمنہ پر حملہ کیا تھا، اگر کبھی میسرہ پر کر دیتا تو انہیں بھگا کے چھوڑتا۔ اس نے کہا، جی ہاں، ان کا میسرہ اور کلب تو آپ سے بہت ڈر رہا تھا۔ غرض اس تو میں کے بعد اہل بیلبک دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔
ایک فرقہ صلح چاہتا تھا اور ایک جنگ کا طالب تھا۔ ہربیس نے وہ خط چار کر کے معاہدی پر پھینک دیا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ اسے شہر کے باہر اسی طرح پہنچا دو جس طرح یہ یہاں آیا تھا۔ چنانچہ رسی میں باندھ کر اسے لٹکا دیا گیا اور یہ وہاں سے چل کر مسلمانوں کے لشکر میں آ ملا۔ یہاں آ کر اس نے حضرت عبیدہ بن جراح سے تمام قصہ کہہ دیا اور یہ بھی کہا کہ قوم میں سے اکثر نے لڑائی کے خیال کو ترک کر دیا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا، اب ان لوگوں پر سختی کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھو کہ یہ شہر تمہارے صوبوں اور شہروں کے درمیان واقع ہے۔ اگر یہ اسی طرح انہی لوگوں کے ماتحت رہا تو جن لوگوں سے تم نے صلح کر لی ہے ان کے لیے ایک وبال جان ہو جائے گا۔ نیز نہ تم ادھر سے سفر کر سکتے ہو اور نہ کوئی دوسرا کام انجام پا سکتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے ہتھیار لگائے اور شہر پناہ کی طرف چل دیے۔ اہل بیلبک بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور تیروں اور پتھروں سے ان کی توازیہ کرنے لگے۔ ہربیس کے واسطے ایک تخت قلعہ کے برجوں میں سے نہلا کی طرف کے ایک برج کے پاس بچھایا گیا۔ ان کے زخموں پر ایک پٹی باندھی گئی، ذرہ کے اوپر ہتھیار لگائے، سر پر جواہر کی ایک سلیب رکھی اور اس شان و شوکت کے ساتھ اس پر تخت پر بیٹھا اور اس کے چاروں طرف قوم ازدارا، ارہایا، اردہانیہ اور دیرجانیہ کے سردار جو زرہوں میں ملبوس اور اسرا سے مسلح اور جن کی گردنوں میں سونے اور جواہرات کی سلیبیں لٹک رہی تھیں اور ہاتھوں میں تیر و کمان تھے۔ حضرت عامر بن وہاب یشکری کہتے ہیں کہ جنگ بیلبک میں موجود تھا۔ مسلمان شہر پناہ کو گھیرے ہوئے تھے۔ رومیوں کی طرف سے ان پہ ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ عربوں کے بعض لوگ نہتے بھی تھے جن پر تیر آ کے پڑ رہے تھے۔ میں نے رومیوں کی ایک ایسی جماعت بھی دیکھی جو شہر پناہ میں دیواروں پر چڑیوں کی طرح خندق میں آ کر گر رہی تھی۔ میں نے ان گرنے والوں میں سے ایک شخص کی طرف تلوار لے کر لپکا تاکہ اسے موت کی گھاٹ اتار دوں، مگر اس نے مجھے دیکھتے ہی امان امان پکارنا شروع کیا۔ ہم نے اس لفظ کے معنی اب خوب سمجھ گئے تھے کہ یہ رومی لڑائی میں اس لفظ سے امان چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً بدبخت تجھے امان ہے، مگر یہ بتلا کہ شہر پناہ سے تجھے ہماری طرف کس نے پھینک دیا؟ اس نے اس کا رومی زبان میں کچھ جواب دیا مگر میں نہ سمجھ سکا، اس لیے حضرت عبیدہ بن جراح کے خیمے کی طرف اسے کھینچ لایا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ حضرت کسی ایسے آدمی کو بلائیے جو ان رومیوں کی زبان سمجھتا ہو، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ قوم آپس ہی میں ایک دوسرے کو ہماری طرف پھینک رہی ہے۔ آپ نے اپنے ترجمان کو بلایا اور حکم دیا کہ اس سے گفتگو کرے اور یہ معلوم کرے کہ رومی ایک دوسرے کو کیوں پھینک رہے ہیں۔ چنانچہ مترجم نے دریافت کیا کہ کم بخت تمہیں امان دی جاتی ہے، سچ سچ بیان کر کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ ایک دیہاتی شخص ہوں۔ ہم لوگوں نے جس وقت آپ کے متعلق یہ سنا کہ کنسنیس سے وہ ادھر کا رخ کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ ہم دیہاتیوں کے لیے سوائے شہر میں پناہ لینے کے اور کوئی دوسرا موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پناہ گزین ہو جائیں، اس لیے ہمارے ایک بہت بڑی جماعت اس شہر میں چلی آئی۔ ہمیں اس کے متعلق ذرا علم نہ تھا کہ یہاں لشکر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بھیڑ اور مجمع ہو رہا ہے۔ ہمارے پہنچتے ہی اس قدر راز ازدام ہو گیا کہ کہیں پیر رکھنے کو جگہ نہ رہی، گلی کوچے آدمیوں سے بھر گئے۔ یہ دیکھ کر ہمارے کچھ آدمی شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھ گئے اور چونکہ کوئی جگہ ایسی باقی نہیں رہی تھی جہاں آدمی نہ ہوں اور ہم وہاں بسیرا کر لیں۔ آخر ہم نے برجوں اور شہر پناہ ہی پر اپنا بستر لگا لیا اور اس پر بیٹھ رہے۔ جس وقت آپ حضرات نے ان پر حملہ کیا اور اس حملے کا جواب انہوں نے دینا شروع کیا تو ہم ان کے پیروں میں آ کے روندے جانے لگے۔ جب آپ کی طرف سے ان پر سخت حملہ ہوا اور ادھر سے تیر بھی جانے لگے تو ان لوگوں نے ہمیں دھکیل کر آپ کی طرف پھینکنے شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، باری تعالیٰ جل جلالہ کی ذات والا شفاعت سے قوی امید ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہماری غنیمت میں لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ لڑائی کے شعلے بھڑکنے لگے
لڑائی کی چکی نے لوگوں کو پیسنا شروع کیا، چیخو پکار کی آوازیں بلند ہوئیں، رومیو نے شہر پناہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تیر پتھر اور منجیق کی بارش اس قدر ہوئی کہ کوئی مسلمان شہر پناہ تک نہ پہنچ سکا۔ غیاث الدین بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پہلے روز کی جنگ میں ہمارے 12 آدمی شہید ہوئے۔ دشمن کی فوج بہت زیادہ قتل کر دی گئی اور جو لوگ فصیل سے گر کر مر گئے وہ علیحدہ رہے۔ آخرکار مسلمان اپنی قیام گاہ کی طرف پلٹے۔ سردی کی شدت کی وجہ سے کسی شخص کو سوائے آگ جلانے کے، کھانا کھانے کے یا پانی پینے تک کی فرصت نہیں ہوئی تھی۔ آخر تمام رات تاپتے نمبر وار پہرا دیتے اور تہل تکبیر کی آوازیں لگاتے صبح کی نماز کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف ایک شخص نے منادی کی کہ میں ہر مسلمان کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ کوئی شخص توقتے کے گرم اور تازہ کھانا تیار کر کے نہ کھائے، لڑائی کے لیے نہ نکلے، تاکہ برسر میدان دشمنوں کے مقابلے میں کمزوری محسوس نہ کرے۔ ہم یہ سنتے ہی کھانا پکانے کے انتظام میں مشغول ہو گئے۔ اہل بائلبک ہمارے اس خلاف امید توقف کو ہماری عاجزی اور کمزوری پر محلول کر کے پیش دستی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ہربیس نے رومیو سے پکار کر کہا، خداوند مسیح علیہ السلام تمہیں برکت عنایت کریں، بڑھو اور انہیں آگے دھر لو۔ یہ سنتے ہی دروازے کھل گئے اور سوار اور پیادے ہر طرف سے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ مسلمانوں میں سے بعض نے ابھی پکانے کا بندوبست کیا ہی تھا، بعض کلچے پکا رہے تھے، بعض پکا چکے تھے، اور ایک منادی نے پکار کر کہنا شروع کیا، اللہ کے شیر و قبل کہ یہ قوم تم پر آ پڑے اور حلہ بول دے، تم فوراً جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حمران بن اسد حضری کہتے ہیں کہ میں نے روغن زیتون اور نمک سے سالن تو پہلے بنا کر رکھ دیا تھا، کلچہ ابھی پکا ہی رہا تھا کہ چلو چلو کی آواز کان میں آئی۔ میں فوراً آگ میں سے کلچہ نکال کر بغیر چلو چلو کی آواز پر کان دھرے کلچے میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر روغن زیتون کے سالن میں لگا کے جلدی سے منہ میں رکھ لیا اور فوراً اٹھ کر عجلت میں خامہ کا ایک ستون ہاتھ میں اٹھا کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر رومیو پر حملہ کر دیا۔ اللہ کی قسم جلدی اور گھبراہٹ میں مجھے ہوش ہی نہ تھا اور نہ یہ خبر تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، حتیٰ کہ میں رومیو کے لشکر کے بیچ میں گھسا چلا گیا، کیونکہ وہ بھی بغیر آندھی اندھیر کے دیکھے بڑے ہی چلے آ رہے تھے۔ اب میری آنکھ کھلی تو میں نے ان کے خیمہ کی چوب سے رومیو کے سروں کی تبادلہ کرنا شروع کی اور چوب مارتے سر توڑ کے رکھ دیے، حتیٰ کہ رومی بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے مسلمانوں کی طرف دیکھا تو ان کے تمام سوار متفرق ہو رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا نشان بلند کر رکھا تھا اور مسلمان اس کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ مشرکین ہمارے لشکر کے عین وسط میں تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح پکار کر کہہ رہے تھے، جوانان عرب، آؤ آج کا دن وہ دن ہے کہ اس کے بعد پھر ایسا دن کوئی نہیں آئے گا۔ ہمتوں کو بلند کرو اور اس قوم کو آگے دھر لو۔ خوف، بزدلی اور ضعف کو علیحدہ رکھ دو۔ ایسا نہ ہو کہ مورخ کو تمہاری تاریخ لکھنا پڑے یا مشہور اور زبان زد عوام ہو جائے کہ بائلبک والے عربوں پر غالب آ گئے اور ان کے اہل عیال کا پکڑ لے گئے۔ معترف بن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس بائلبک کی لڑائی میں موجود تھا۔ ہمارے قبیلے بنی تمیمی کے اکثر آدمی پیدل تھے۔ ایک پکارنے والے نے ہمیں پکار کر کہا، یا تمیم، ہم نے اپنی جانوں کو سب سے آگے رومیو کے مقابل میں پیش کر دیا ہے۔ ہر ایک نے اپنے قبیلے کو بلانا شروع کیا، ہر قبیلہ اپنے سردار کی طرف دوڑا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے رومیو کا زور و شور اور مسلمانوں کا ان کے مقابلے میں صبر و استقلال دیکھ کر رومیو کے سواروں پر حلہ بول دیا اور شجاعان عرب کے چند شاہ سواروں کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ کے ہمراہ منجملہ دیگر بہادروں کے حضرت عمرو بن ماد قریب زبیدی، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق بن عامر، مالک اشتر نخعی، زرار بن ازور اور ذوالقلع الحماری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خداوند تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عنایت کریں، شامل تھے۔ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر وہ کام کیے جو لکڑی آگ میں کرتی ہے۔ یہ نہایت سختی جانبازی سے لڑے اور ایک نیک امتحان میں پار اتر گئے۔
آخر رومیوں نے ان حضرات کے مقابلے کی تاب نہ لا کر دوسری طرف رخ کیا۔ مسلمانوں کے حرم اور اولاد تو ان کے ہاتھ نہ لگی، البتہ مال و اسباب، کپڑے، غلہ اور کھانا لے کر شہر کی طرف پلٹے اور دروازوں کے قریب پہنچ کر شہر میں داخل ہوئے اور دروازے بند کر لیے۔ مسلمان یہ دیکھ کر اپنے خیموں کی طرف پلٹے، آگ روشن کی، شہیدان کو دفن کیا اور زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ آج کی لڑائی میں جو جاں بازان اسلام کام آئے وہ 8 آدمی اور 7 غلام تھے، مطلب 15 مسلمان شہید ہوئے۔ کچھ رات گزردانے کے بعد سرداران لشکر اسلام اور امیران قبیلہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت، آج جو اس قوم بد کردار کی وجہ سے ہمیں روز بدر دیکھنا نصیب ہوا ہے وہ تو آپ ملاحظہ فرما چکے۔ اب جناب نے خداوند تعالیٰ جل جلالہ کو آپ کو جزائے خیر عنایت کریں، آپ نے ان کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا؟ آپ نے فرمایا، یہ باری تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک فتنہ تھا جو گزر گیا۔ اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کے جو شہید ہو گئے مراتب بلند کیے ہیں۔ کل چوکاں تم سے نکل کر پھر یہ قوم لڑے گی، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے خیموں، خرگاہوں اور جماعتوں کو لے کر شہر سے 1 میل پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ گھوڑے دورانے اور اپنے حریموں کی نگہداشت کرنے کا موقع مل سکے۔ باقی مدد و نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے سعید بن زیدہ بن عمرو بن نفیل عدوی کو بلا کر ایک نشان مرحمت کیا اور ان کو 500 سواروں اور 300 پیدل پر سردار مقرر کر کے یہ حکم دیا کہ وہ میدان میں جا کر باب جبلی پر اپنے خدمات سر انجام دیں اور اس بات کی نگہداشت رکھیں کہ کہیں مسلمان متفرق منتشر نہ ہو جائیں۔ رومیوں کو حتی المقدور مسلمانوں سے علیحدہ اور باز رکھیں اور مسلمانوں کی برابر حفاظت کرتے رہیں۔ انہوں نے سر تسلیم خم کر کے عرض کیا، انشاءاللہ تعالی میں ہر طرح کی کوشش کروں گا، باقی طاقت و قوت اللہ و توانا و بہتر کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زرار بن ازور کو بلا کر ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ماتحتی میں 300 سوار اور 200 پیدل دیے اور فرمایا، زرار، باب شام پر چلے جاؤ اور بنی اصفر کے مقابلے میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھلاؤ۔ انہوں نے بھی آپ کے حکم کو بشر و چشم قبول کیا اور روانہ ہو گئے۔ صبح سویرے نور کے تڑکے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اندھیرے مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ آفتاب نے نیلے نیلے گنبد سے سر نکالنا شروع کیا تو رومیوں نے شہر کے دروازوں میں سے بڑا دروازہ جس پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح پڑے ہوئے تھے کھولا۔ لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے بھی اپنی فوج کی صف بندی کی۔ آپ شہر سے نکلنے والوں کی کثرت دیکھ رہے تھے اور لڑائی کے متعلق اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے جاتے تھے۔ رومی اپنے سردار حربیس کے گرد آ کے جمع ہو رہے تھے اور وہ ان سے کہہ رہے تھے، یا معاشر النصرانیہ، دین نصرانیہ کے ان علم برداروں نے جو تم سے پہلے تھے دراصل ان عربوں کی لڑائی میں بزدلی سے کام لیا تھا، البتہ تم نے اب اپنی جانوں کو مسیح کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تم ہی اصل میں دین مسیح کی نگہبانی کرنے اور صحیح معنی میں اہل و عیال اور وطن کی حفاظت کرنے والے ہو۔ یہ سن کر اس کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے، آپ اطمینان رکھیں، ہم جب تک ان عربوں سے نہیں لڑتے اور ان کے بازوں کو نہیں آزمایا تھا اس وقت تک ان سے ڈرتے تھے۔ اب ان کی حقیقت اور ان کی بہادریوں کا راز ہم پر منکشف ہو گیا ہے اور جتنے یہ بہادر ہیں ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے۔ لڑائی کے وقت یہ ہم سے زیادہ صابر اور سخت نہیں ہیں۔ بعض تو ان میں ایسے ہیں کہ برتن ڈھانپنے کے چیتھڑے کے سوا ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں۔ بعضوں کے پاس تو خیر و باغت کے چمڑے کی پوستی ہیں، بعض کچے چمڑے کا ہی استر پہن رہے ہیں جن سے ان کی محتاجگی کے بسترے اور ذلت کے ابرون کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہمارے پاس عمدہ جوشن خوبصورت زرہیں اور بہترین خود موجود ہیں، علاوہ اس کے ہم جان بازی کے ساتھ لڑتے اور جان پر کھیل کے میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھلاتے ہیں، اور ہم نے مسیح علیہ السلام پر جان قربان کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ دوستو، 10 نمبر قسط کے ساتھ
یہی اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 11 نمبر کی اس کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو ضرور دیکھیں، کمنٹ باکس میں آ کے کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔